بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ڈیٹیل گفتگو ہے تو ابتدا میں عمران ریاض خان کی گرفتاری سے متعلق اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ لسٹوں کا آلریڈی پہلے پتہ تھا، مجھ سمیت کئی صحافیوں کو پتہ تھا کہ ہاں یہ لسٹیں کوئی جاری ہیں اور صحافیوں کا کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے۔ اور میں اگر کسی بڑے صحافی کی بات کروں تو عارف امیر بھٹی صاحب نے تو باقاعدہ طور پر یہ کر بھی دیا تھا، انہوں نے کہا کچھ صحافیوں کو بک کرنا ہے اور تاکہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کام کرے اور اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی جائے، اداروں اور صحافیوں کے بیچ میں خلیج یا اداروں اور عوام کے بیچ میں خلیج کو مزید وسعت دینے کی کوشش کی جائے۔ یہاں تک عارف امیر بھٹی صاحب تو اپنا بات کر چکے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر صحافی بھی حضرات بھی کرتے، ہر ایک دوسرے کو خبردار کر رہا تھا، کچھ نے ہمیں بھی خبردار کیا، کچھ تھا، خیر یہ تو سب چل رہا تھا۔ اچھا، عمران ریاض خان کی گرفتاری اچانک نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی یہ دبئی جانا چاہتے ہیں تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں ہے، تو جاتے ہیں ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس بار تھوڑا سا معاملہ چینج تھا، ان کو پہلے بتایا گیا آپ کا نام بلیک لسٹ میں نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو گئی اور پہلے بھی یہ نام تھا، ایئرپورٹ جاتے ہیں عمران ریاض، انہیں روک لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام بلیک لسٹ میں ہے۔ اب عمران خان ریاض خان کو واپس جانے دینا؟ نہیں، واپس نہیں جانے دیا۔ انہوں نے فوراً سے پہلے ان کے تمام ڈاکومنٹس رکھ لیے امیگریشن حکام نے، اور پھر فون گھمانا شروع ہو گیا۔ کرنا کیا ہے اس کو؟ گرفتار کرنا ہے تو کس معاملے پہ گرفتار کرنا ہے؟ اچھا، کون سا کیس ہے جس پہ گرفتار کیا جائے؟ کہاں چل رہا تھا؟ مسلسل چل رہا تھا، یہ صحافی حضرات رپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر میرے پاس تھوڑے کروسل کر ایئرپورٹ کے اس ڈیسک کے دائیں بائیں کے لوگوں سے میری بات ہوئی جو یہ سب چیزیں دیکھ بھی رہے تھے اور شاید کچھ کرنے والوں کے اندر بھی شامل تھے، تو باقاعدہ انہوں نے فون کالیں شالیں ساری گھمائی، بڑے احکامات بھی آ رہے تھے ساتھ ساتھ نا، اور موبائل میں سارے لیے تھے۔ اس دوران ٹویٹر سپیس پہ بھی تھے عمران ریاض خان، اور رات کے جب میں گفتگو سن رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں بچوں کو گھمانے لے کے جانا چاہتا ہوں اور یہ سب ہے، پہلے میں نے جانا تھا، کچھ ایسا کام تھا، پھر یہ سب چیزیں تھیں، اور بھائی ان کا آلریڈی وہاں سیٹلڈ ہے، تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھی۔ پھر بعد میں الٹیمیٹلی یہ جب صحافی حضرات پہنچے تو کسی نے کہا ادھر ہے ادھر ہے، کسی نے صحافی حضرات نے پہنچے، پھر ایک چھپے ہوئے راستے سے نا عمران ریاض خان کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر اطلاع یہ سرکولیٹ کر دی گئی کہ جی ایف آئی اے نے سائبر کرائم کا ایک معاملہ جی اس کیس میں انہوں نے اٹھایا ہے۔ یہ مقدمہ ہے 2022 کا، 2023 نہیں، 2022 کا مقدمہ ہے، اور اس تاریخ کا مقدمہ ہے جس دن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے۔ جی ہاں، 29 نومبر 2022 کا ایک تقریر کی تھی عمران ریاض خان صاحب نے، اس کا کچھ ٹرانسکرپٹ اس طرح کا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے آخری یوم شہداء کے خطاب میں کہا کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کبھی ملایا تو نہیں، اس کا ٹرانسکرپٹ یہی ہے اس تقریر کا، میں آپ سے ملا تو نہیں، آپ بتائیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف یا یہ سب اب نیوٹرل ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، یہ ہے وہ ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ تو حالانکہ عدالت نے یہ کہا تھا پچھلے سال ہی کہ اب عمران ریاض خان کو اگر آپ نے کسی کیس میں اٹھانا ہے تو سب سے پہلے جس کیس پہ مطلوب ہے اس کیس کا ان کو حوالہ دینا ہے، سب سے پہلے آپ نے ان کو سمن جاری کرنے ہیں، تمام پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے، اگر وہ پیش نہیں ہوتے، تفتیش میں شامل نہیں ہوتے، اس کے بعد آپ نے عمران ریاض خان کو اٹھا رہا ہے۔ لیکن یہاں ان تمام پروٹوکول کو فالو نہیں کیا گیا بلکہ توہین عدالت کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک توہین عدالت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر فواد چودھری صاحب کو رہا کیا گیا اور شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ بھی بڑے بھونڈے طریقے سے ہوئے، یعنی ایک کو پکڑتے ہیں، دوسرے کو چھوڑتے ہیں، دوسرے کو چھوڑتے ہیں، پھر تیسرے کو پکڑتے ہیں۔ شاندانہ صاحبہ کا میں آپ کو صبح بتا چکا ہوں، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، اب ان کی گرفتاری کیسے ہونی ہے شاندانہ گلزار کی، یہ تھوڑا سینسٹیو معاملہ کی، وہ خاتون ہے، تو بہرحال ان کے اوپر بھی یہی ہے کہ انہوں نے اداروں کے اوپر کچھ بولا ہے۔ الزام بڑا بھونڈا لگایا اس بار بھی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی، لیک آف پلاننگ ان کا حالت تھی۔ پیپلز پارٹی نے ایک دور میں بھی شیخ رشید صاحب کے اوپر کلاشنکوف کا الزام لگا کے ان کو اندر دیا تھا، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا، کہا گیا کہ ان سے امپورٹڈ شراب پکڑی گئی ان کی گاڑی سے، اور وہ حالت نشے میں تھے، اور اسلحہ بھی ان سے برآمد ہوا۔ جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں وہ نشے کی حالت بتاتے ہیں، مکمل ہوش میں تھے، بلکہ صبح تو کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی ہے، میں تو شراب کا نشہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بولی، بہت پور پلاننگ تھی، اور اتنی پور پلاننگ ہوئی کہ یہ سمجھے کہ میڈیا ادھر نہیں پہنچے گا، میڈیا ادھر پہنچ گیا۔ شیخ رشید صاحب نے دھکے دیے پولیس کو، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے، اور پھر جس طرح کے الفاظ استعمال کیے وہ، میں ظاہر بات ایک بندہ گرفتار ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں بولے گئی، لیکن کافی اگریسو بولے، اور ان کے اگریسو بولنے کی وجہ سے نا ان کی گرفتاری نے ان کو مزید ہیرو بنایا۔
مجھے ساری سچویشن میں شیخ رشید ہیرو ہی نظر آئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہ ساری حرکت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ادھر بھی عدالت نے ویسے یہ کیس الزام تراشی والا ہے نا، جو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان صاحب کو مارنے کے لیے انہوں نے کلدم تنظیم، بینڈ تنظیم کو کوئی پیسے ویسے دیے میں، کوئی ادارہ آئے آ کے میرے سے پوچھ لے میں اس کو بتا دوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو عمران خان صاحب کے بیان کے اوپر یہ ساری بات بولی تھی. عدالت سے بھی رجوع کیا اور عدالت نے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کو آپ نے جو ایس ایچ او آپارا نے بلایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ عدالت نے کہا تھا ان کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا، جو نوٹیفیکیشن بھیجا اس کو معطل کرتے ہیں. 6 فروری کو ہائی کورٹ نے نا دوبارہ احکامات دیے تھے کہ 6 فروری کو دوبارہ طلب کرنا، یعنی یہاں بھی عدالت نے کہا تھا اور یہاں پہ بھی توہین عدالت ہوئی. تو دوسری توہین عدالت ہوئی عمران ریاض خان کے بارے میں اور شیخ رشید کے بارے میں، یہ دوسری توہین عدالت ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب کا جی ان کا معاملہ توہین عدالت، لاہور ہائی کورٹ نے بلایا، آئی جی صاحب نے کہا میں تو وزیر اعظم کے پروٹوکول میں تھا، مجھے پتہ نہیں وہ کدھر ہے. کالا شاہ کاکو پہ باقاعدہ طور پر پی ٹی اے کے کارکن دیکھ رہے کہ وہ ادھر ہے، عدالت کو کہہ رہے کہ جی وہ اسلام آباد پہنچ چکے، ہم سے رابطہ نہیں ہو رہا. یعنی تمام جھوٹوں جھوٹ سے چالیس چل رہا تھا. اور وہاں فواد چودھری کے کیس میں توہین عدالت، شیخ رشید کے کیس میں توہین عدالت، عمران ریاض خان کے کیس میں توہین عدالت. تو یہ اس حد تک ان کی طبیعت خراب ہے. اور لیکن اس بات کا اندازہ آپ کو لگا لینا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کارروائیوں کے بعد آپ کو کہ یہ چیزیں بڑھیں گی. ان کو خوف ختم ہو گیا ہے عدالتوں کا، اور ہائی کورٹ لیول تک کی یہ توہین کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ خوف ختم ہو گیا. اور یہ ظاہری بات ہے وہ تمام آوازیں چپ کرانی ہے نا، دبانی ہے. فواد چودھری کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، انہیں آگتے ساتھ ہی 76 پلیٹ کا مطالبہ کر دیا. اب شیخ رشید صاحب کا سافٹ ویئر ہی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس عمر میں تو بندے کو موت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، مستقبل کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے جس عمر میں شیخ رشید صاحب ہے. تو اب شراب بھی ڈالیں، پھر وہی چیزیں، پھر اب اسلحہ بھی ڈالیں ان کے، اور امپورٹڈ شراب ڈالیں، اس کو بھی نشے کی عادت میں ڈالیں. تو کوئی پلاننگ کر کے کرو یار، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ کرے، نفرت کرا رہے ہیں سسٹم سے. مزید کوئی پلاننگ کر کے کام ڈالیں. اچھا بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات تیز ہوں گے، کیونکہ انہوں نے وہ زمانے بند کرانی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے کل کہا نا کہ کیا آپ ہمیں دوبارہ اسٹریٹ پہ لانا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں، احتجاج لانا چاہتے ہیں. کیا ملک اس وقت یہ متحمل ہے کہ احتجاجی سیاست کا آغاز ہو جائے دوبارہ سے؟ تو خان صاحب حجتیں تمام کرتے ہوئے نظر آئے، مگر ان لوگوں کو ذرا سوٹ وہ تمام چیزیں کرتی ہیں کہ وہ ایجیٹیشن تمام سارا سوٹ کرتا جائے. اچھا پھر اور سنیں جی، پرویز الہی صاحب کے لیگل ایڈوائزر صاحب ہیں. اچھا کل عدالت میں بھی پیش ہوئے تھے رات کے. پرویز الہی صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیگل ایڈوائزر حامد سعید راں کو گرفتار کر لیا. حامد سعید بار کے عہدیدار بھی رہے ہیں سینئر، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور پتہ چلے ایف آئی اے اور پرویز الہی صاحب کے بقول کہ ایف آئی اے اور کچھ دیگر لوگوں نے ان کو گرفتار کیا ہے. اچھا یعنی یہ سب کیا کرے. اور مجھے اس کیس میں تو لگتا ہے پرویز الہی صاحب کے جو پرانے دوست ہیں نا، وہی پرویز الہی صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ یا چوکٹا ان کا درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پرویز الہی صاحب تاریخ میں پہلی بار یعنی چودھری صاحب کہہ لیں، تاریخ میں پہلی بار کوئی ریولوشنری اور انقلابی سیاست کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی ہر حال میں اب عمران خان کے ساتھ ہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر ایک بار اٹھا لیا، بیٹا ان کا باہر بھجوا دیا، معاملہ فیملی کا اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا، اور رشوت کے کون کون سے الزامات لگ رہے ہیں. اور اب یہ ان کا لیگل ایڈوائزر جو ہے جو وہ ان کا اٹھا لیا. پتہ نہیں یہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں. حالانکہ روز محسن نقوی صاحب کی وزارت اعلیٰ ذلیل ہو رہی ہے. روز آج بھی 97 جو لا افسر ہیں ان کو آج کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے. انہوں نے کہا کام کریں آپ اپنا. آج وہ جو جسے کہتے ہیں کیا پنجاب کا جو تمام چیزیں لا کی جو دیکھتے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اپنا کام دوبارہ سے شروع کریں، اور جن کو ان کو معطل کر دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ کرتے رہے ہیں، اور یہ روز ایک تھوڑی سی خواری کاٹ ہی رہے ہیں. لیکن بہرحال مگر سسٹم مزید ننگا نہیں الف ننگا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. ادھر یہاں یہ ہو گیا. اوپر جاوید لطیف صاحب نے بڑا کام کیا جی. مسلم لیگ نون کے ایم این اے بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں جن کا پروفائل کوئی نہیں ہے. تو ان کو رکھا ہوا ہی اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی کلیئر ہے، ان کو رکھا ہوا عدالتوں کے خلاف بولنے کے لیے. اکثر ان کی پریس کانفرنسز یہ سب چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں. انہوں نے بڑا الزام لگایا. انہوں نے کہا جو ہمارا وزیر خزانہ تھا نا مفتاح اسماعیل، وہ مکمل طور پر اس کو نون لیگ نے نامزد نہیں کیا تھا. پھر سن لیں، مفتاح اسماعیل کو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل مکمل طور پر نون لیگ نے نامزد نہیں کیا تھا، وہ وزیر خزانہ مکمل تھے بھی نہیں.
اگر کوئی شخص وزیر اعظم شہباز شریف کو کم معلومات دے اور اس وقت کے طاقتور شخص جنرل باجوہ کو زیادہ معلومات دے تو اس کی بات کو زیادہ اہمیت دے تو اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے. اتنا بڑا الزام جنرل باجوہ کے اوپر. بقول عمران خان صاحب کے ایک شخص کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر اتنا بڑا الزام. مفتاح اسماعیل سے متعلق دوبارہ بول رہا ہوں، مفتاح اسماعیل مکمل طور پر نون لیگ کے نامزد وزیر خزانہ نہیں تھے. اگر کوئی شخص وزیر اعظم شہباز شریف کو کم معلومات دے اور اس وقت کے طاقتور شخص جنرل باجوہ کو زیادہ معلومات دے تو اس بات کو زیادہ اہمیت دے تو اندازہ ہو جانا چاہیے. بڑا الزام یہ ہے کہ آرمی چیف ہونے کے باوجود جنرل باجوہ حکومت چلا رہے تھے، وزیر خزانہ انہوں نے لگایا، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو انہیں لگایا ہی نہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. کوئی اور ہوتا نا اب تک غداری کا مقدمہ درج ہو چکا تھا. کہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ نہیں ہو سکتا؟ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ آرمی چیف پر الزام لگا رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ان کو رپورٹ دیتا تھا، وزیر اعظم کو رپورٹ نہیں دیتا تھا. مفتاح اسماعیل کو آرمی چیف نے لگوایا تھا، شہباز شریف صاحب نے نہیں لگایا تھا. ان کی زبان کون بند کرے گا؟ مفتاح ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے، یعنی آرمی چیف کے کنٹرول میں تھے. یہ بات ایسے ہو رہی ہے جی. بنتا تو ہے، پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا. فیڈ بیک میں آپ ضرور اپنا رسپانس دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.